الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین محترم، رمضان کی آمد ہے، اللہ کی توفیق ہے اور اس کی نعمت اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم رمضان کی آمد کے حوالے سے کہ رمضان کا استقبال ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا انداز اور کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب رمضان قریب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ جیسے ہم فرض نمازوں سے پہلے سنن ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ سنتیں بنیادی طور پر یہ ہمیں فرض کی اہمیت بتانے کے لیے یہ سنتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ سلف سے ملتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر رمضان کا استقبال کرنے کی غرض سے رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ بعض سلف صالحین قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے، اور بعض سلف سے ملتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صدقے کا اہتمام کیا کرتے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے قبل آپ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے سوالیہ انداز میں پوچھتے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے کہ تم اس کا استقبال کرنے والے ہو؟ صحابہ کرام سے بڑے تعجب سے پوچھا کرتے۔ ایک مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں اے عمر، وحی نہیں بلکہ اللہ کا مہمان رمضان کی آمد ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آمد ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، آج رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن سے تمام شیاطین کو بند کر دیا ہے، تمام سرکش جنوں کو اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اور جنت کے تمام دروازے اللہ رب العزت نے کھول دیے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ رمضان کا مہینہ رہے گا جہنم کا کوئی دروازہ نہ کھولا جائے گا اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہ کیا جائے گا، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی کرنے والا ایک منادی لگائے گا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم ہے، اور جو برائیوں میں دنسا ہوا ہوگا اس کو بلایا جائے گا اور اس کو آواز دی جائے گی کہ اے برائیوں میں پھنسے ہوئے، اب تو رک جا، اب تو ساری کی ساری دنیا نیکیوں کی طرف پلٹ رہی ہے، تو بھی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جا۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رمضان کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ملتی ہے۔ اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ رمضان کا 6 مہینے سے استقبال کرنا شروع کر دیتے اور اللہ سے دعا کیا کرتے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم اس رمضان کا استقبال کر سکیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کریم جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خواب کے اندر انہوں نے دو شخص جو دور دراز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اکٹھے وہ مسلمان ہوئے، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی محنت کی، جہاد کیا اور شہید ہو گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ دوسرا اس کے بعد زندہ رہا، تقریباً 1 سال کے بعد اس کو موت آئی۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں
جنت کے دروازے کے باہر وہ دونوں شخص کھڑے ہوئے ہیں، جنت کے اندر سے ایک شخص آتا ہے تو اس شخص کو جو بعد میں فوت ہوا تھا 1 سال بعد، اس کو آواز دی اور وہ جنت میں لے گیا، اور دوسرا جو شخص جو شہید ہوا تھا وہ باہر کھڑا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوبارہ آتا ہے، پھر وہ اس شخص کو جو شہید ہوا تھا اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر تیسری دفعہ جب وہ آتا ہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ کہتا ہے کہ تمہارا ابھی وقت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر صحابہ کرام سے جب یہ خواب بیان کرتے ہیں تو صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں اس بات سے تعجب کیوں ہے؟ تمہیں اس بات سے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں شخصوں میں سے ایک شخص جو پہلے فوت ہو گیا تھا یقیناً وہ شہید تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا، اور اس 1 سال کے اندر اس نے رمضان پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے فرض نمازیں پائیں، اس نے فرض نمازیں ادا کیں، اس نے اور نیکیوں کے کام کیے، اور 1 سال جو وہ زندہ رہا، اس 1 سال میں جو اس نے رمضان کے روزے رکھے اور باقی اعمال کیے، ان دونوں کی وجہ سے ان دونوں کے درجات میں بہت اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1 سال پہلے جو شخص شہید ہوا تھا اور ایک شخص جس نے رمضان کے روزے پائے تھے، دونوں میں اللہ رب العزت نے درجات کا کتنا فرق رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بھی اس رمضان کا استقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سلف صالحین کی زندگیوں کے مطالعہ کرتے ہوئے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ان کی زندگیوں کے مطابق ہم اس رمضان کا استقبال کریں گے۔ اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو پاک کر لے، اپنی نیت کو خالص کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو شخص اس دنیا کے اندر اچھی زندگی کی خواہش رکھتا ہے، اس کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین طور پر یہ اچھی دنیا عطا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، صرف اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا کا حصول جو ہے وہ اپنی نیت میں رکھیں، تو یقیناً یہ رمضان ہمارے اندر بہت سی تبدیلی پیدا کرے گا۔ اسی طرح دوسری چیز، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ ایک دل ہے جو انسان نے اللہ کے جسم کے اندر رکھ چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں غصہ، کینہ، کدورت، بغض اور کسی حوالے سے کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ کیجیے، اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کیجیے، تو یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ تیسری چیز، اس رمضان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے گزاریے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کریم کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ مزید پیدا کریں گے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر صبر کا مزید جذبہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز، سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کے بعد 4 نمبر پہ ہم اپنے گناہوں سے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ یہ سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ بھی رمضان کے استقبال کی ایک صورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس امید کی بنیاد پر اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئے اور نیکیوں کی طرف اور
صدقہ و خیرات کی طرف اور ایسے اعمال کی طرف جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان اعمال کی طرف انسان جو ہے وہ لپکتے ہیں۔ پانچویں چیز ایمان و احتساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری نیت بھی ٹھیک ہوگی، ہمارا دل بھی صاف ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر توبہ کا جذبہ بھی موجود ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العزت اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح چھٹی چیز، اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھ کی حفاظت کیجیے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت کو اس کا کھانا چھوڑ دینا یا پیاسا رہنا، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سامعین محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استقبال رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں۔ ہر طرح کے جسم کا ہر وہ حصہ جو کسی بھی حوالے سے کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے، خیر کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اگر کوئی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے منع کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے استقبال کیے نوافل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ قیام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے ہر لحاظ سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ہم رمضان کے علاوہ صدقہ کرتے ہیں تو رمضان میں اس کا صدقہ اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم رمضان کے علاوہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو رمضان کا قیام اللیل رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں کیا گیا قیام اللیل اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم رمضان کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں تو رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کے علاوہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، تو رمضان کے اندر ہمیں صدقہ و خیرات کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ رمضان باقی مہینوں سے فضیلت والا مہینہ ہے، باقی مہینوں سے رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ جب اس کی اتنی خوبیاں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو باقی ایام کی طرح نہ گزاریں، باقی مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ ان مہینوں سے، ان ایام سے بہتر انداز میں اس کو بہتر انداز میں اس کے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر سحری کا التزام کریں۔ سحری جو ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، مسلمانوں سحری کا خیال کرو، سحری کا اہتمام کرو، کیونکہ سحری جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح باقی جو اعمال ہیں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، سب سے زیادہ رمضان کے اندر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور رمضان، دعا اور رمضان کا بڑا خوبصورت جوڑ رکھا ہے، بڑا خوبصورت ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اسی طرح یہ دعا جو اللہ رب العزت نے دعا کو کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت کا مخ ہے۔ اور رمضان کے اندر افطاری سے قبل، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، یہ اللہ رب العزت کو انسان کی روزے کی حالت اس قدر پسند ہے کہ اس وقت اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہوتی ہے، اس بو کی قدر اللہ کے ہاں کسوری سے زیادہ ہے۔ تو جب روزے کی حالت میں انسان اللہ سے مانگے گا، صدقے دل کے ساتھ مانگے گا، اچھی نیت کے ساتھ مانگے گا، توبہ کے جذبے کے ساتھ مانگے گا، اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، اپنے جسم کو اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے جب انسان استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا قبول کیوں نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور یہ اور اللہ فرماتے ہیں فاستجیبوا لی، اے میرے بندو مجھے بلاؤ، مجھے پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان کہ
رمضان کی ہر رات کے اندر ایک منادی دینے والا یہ منادی دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ یہ حقیقت کے اندر دعا کی اہمیت ہے اس کے اندر کہ اے انسان نیکیوں کی طرف پلٹ، اے گناہوں میں لتڑے ہوئے انسان گناہوں سے باز آ جا، اللہ کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آ، اپنے آپ کو بدل لے، یہ موقع ہے، شاید اس کے بعد تجھے موقع نہ مل سکے۔ تو میرے بھائیوں سامعین مکرم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اس کا استقبال خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجا آوری کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس رمضان کا استقبال کریں۔ سلف صالحین جس طرح اس رمضان کا استقبال کیا کرتے شدت کے ساتھ، ہم بھی اس کو اسی طرح اس کی شدت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں، اور اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، دوسروں سے زیادہ نیکی اور دوسروں سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔